مجھے اس کی تکلیف اس لیے ہے کہ ڈیتھ سیل میں جو پڑے ہوئے جن کو پھانسی کے حکم ہوئے ہیں 25 سال قید ہے، ان کے پیاروں سے ان کو ملایا جاتا ہے. میرا بھائی جو باپ تھا ان کی شکل دیکھنے نہیں دی. یہ چیز مجھے افیکٹ کر رہی ہے. السلام علیکم عزیز کرام، میں ہوں نعمان خان. کبھی کبھار ہم بطور انسان جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. انسان جو شعور رکھتا ہے، اس شعور کے باوجود کبھی کبھار وہ اپنی انتقام کی آگ میں دوسرے انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے جو ہمیشہ تاریخ میں ایک سیاہ دبے کی طرح نظر آتا ہے. میں بات کر رہا ہوں شہریار آفریدی کا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. جب شہریار آفریدی اقتدار کے ایوان پر براجمان تھے، اس وقت بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ شاید اس طرح کچھ ہوتا ہوگا، لیکن جو آج کل شہریار آفریدی کے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً وہ بھی غلط ہے اور قابل مذمت ہے. میں نے شروع میں ایک لفظ کہا کہ ہم بطور انسان کبھی کبھار جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جانور اور انسان میں ایک فرق جو قدرت نے رکھا ہے وہ شعور کا رکھا ہے. انسان دوسرے انسان کے درد میں شامل ہوتا ہے، انسان دوسرے انسان کے دکھ میں شامل ہوتا ہے. چاہے کوئی ازلی بدبخت دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب ان کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو ان کو دیکھنے کے لیے یا اس دن خاص کر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور انہیں اس قید سے رہا کر کے اس آخری دیدار کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر کاش یہ انسانوں میں رواج ہوتا. جانوروں میں بھی شاید ہوتا ہوگا، جانور بھی شاید اپنے ساتھی کا ایک دکھ ایک درد محسوس کرتے ہوں گے، مگر انسان محسوس نہیں کرتا. آج جب شہریار خان آفریدی عدالت میں پہنچے تو عدالت میں انہوں نے ایک بات کی تکلیف اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. سبق اس میں یہ ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی کل جو آج کروا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور یہ تاریخ کا ایک سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کبھی ایک پارٹی، کبھی دوسری پارٹی، کبھی تیسری پارٹی، کبھی ایک شخص، کبھی دوسرا شخص، کبھی ایک وزیر، کبھی سابقہ وزیر، کبھی تیسرا وزیر. یہ سب نے اپنی اپنی باری پر یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن کیا کبھی یہ سیاستدان سوچتے ہیں، کیا کبھی یہ دماغ لگا کر سوچتے ہیں کہ آخر ہر بار سیاستدان ہی نشانہ کیوں بنتا ہے؟ جس دن سیاستدان نے اس سوچ کو پروان چڑھا دیا اور جس دن سیاستدان نے زندگی میں سنجیدگی سے یہ سوچ اپنائی تو یاد رکھیے گا اس دن سیاستدان قوت بن کر ابھرے گا. لیکن جب تک کسی اور کی مدد سے، کسی اور کے اشاروں پر ناچ کر بلبلے کی طرح ڈانس کر کے وہ ان کے سامنے جی آیا نو اور جی حضور کے نعرے لگاتا ہوا دکھائی دے گا، تب وہ کمزور، ان سے غلطیاں کروائی جائیں گی اور بعد میں وہی سیاستدان بھگتنا ان کو پڑے گا. آج شہریار آفریدی کی ویڈیو دیکھ کر مجھے دلی دکھ ہوا، اور اس کی وجہ کہ اپنے بھائی کا، جو بھائی ان کا وفات ہوا تھا یا فوت ہوا تھا، ان کا دیدار نہ کروانا. کاش ہم انسان ہی رہتے، ہم جانوروں کی اس ڈما چوکڑی سے نکل جاتے. مگر شاید ہم انسان بننا پسند نہیں کرتے، یا ہمیں انسان بنانے کی ٹریننگ نہیں دی جا رہی، یا ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قانون، یہ قاعدے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں. بہرحال یہ شہریار آفریدی کا ایک دکھ جو میرے دل میں ویسے تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا، پہلے بھی قابل مذمت تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، اور جو کل ہوگا ڈیفینیٹلی ہوگا. کیونکہ جو ان کے ساتھ کرے ان کے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا. یہ تو آپ کنفرم لکھے کہ آج جو کر رہے ہیں کل ان کو بھگتنا پڑے گا. آج جو ملٹری کورٹس کی حمایت میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، قراردادی پیش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں تاریخ کبھی اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. خواجہ آصف کے میں وہ تقاریر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کس طریقے سے ہماری ان اداروں کو وہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ مجھے ایک کارنامہ بتاؤ، ان کا کیا کارنامہ ہے. یہ اس قسم کا آدمی ہے. لیکن چونکہ میڈیا آج کل آپ کو نہیں دکھائے گا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا وفادار ہے. لیکن حالانکہ خدا کی قسم جتنی زیادہ مغلظات اس شخص نے بکی ہے ماضی میں، اس طرح کسی شخصیت نے نہیں بکی جو خواجہ آصف نے بکی ہے.
اور کبھی میں انشاءاللہ ان پر ایک ویڈیو سیپریٹ کر کے ان کی جو سپیچز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پر انہوں نے کہا تھا کہ 71 کی جنگ، پتہ نہیں 70 کی جنگ، 65 کی جنگ وغیرہ وغیرہ کون سے جیت کر آئے. یہ وہ شخص اس قسم کی گھٹیا قسم کے الزامات لگایا کرتا تھا. اور آج یہ بن کر کیا کہتا ہے، ادارے ہمارے ریڈ لائن. کہ ریڈ لائن آپ جب اقتدار کی کرسی سے نیچے اتارا جاتا ہے یا آپ کو گھسیٹ کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ ریڈ لائن کدھر جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مفاد ہوتا ہے، وہ مفاد کی جنگ ہوتی ہے. آج سارے پارٹیاں جو ہیں وہ بڑے محب وطن ہے، کیونکہ اقتدار ہے. اقتدار میں ہو تو محب وطن ہے آپ، اقتدار سے باہر ہے تو آپ جناب غدار ہیں. اور یہ پھر غدار بننے کی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. تبھی تو ذلیل ہو رہے، تبھی تو رسوا ہو رہے. میں تو کہتا ہوں اور ذلیل ہو یہ سیاستدان جو ہے اور اس طریقے سے ذلیل ہو، کیونکہ انہوں نے خود یہ راستہ چنا ہے کہ ہم نے ذلیل ہونا ہے. ان لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے، انہوں نے خود اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے اور یہی وہ کر رہے ہیں. یہ آگے جا کر بھی کریں گے. یہ ڈیل کر کے، یہ این آر او لے کر، یہ کبھی بات چیت کر کے ذریعے سے آ جانا اقتدار میں، تو اس اقتدار سے آپ کیا کر لیں گے؟ آج سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن نام حکومت کا استعمال ہوگا، رانا ثناءاللہ کا نام استعمال ہوگا. اور جب یہ اقتدار سے نکل جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ جناب یہ اتنے مطلب بے حس لوگ ہیں. پھر کہتے ہیں بس ہم سے اس دن تو غلطی ہو گئی تھی. بھائی کیسے غلطی ہو گئی تھی؟ آپ بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، آپ سے کس نے کروایا؟ آپ کا دماغ نہیں چل رہا، یا آپ کو کرسی پر بٹھا کر آپ کے پیچھے 2 بندے یا 2 گاڑیاں لگا کر تو آپ ہوا میں ہو جاتے ہیں، آپ نشے میں آ جاتے ہیں، پروٹوکول کا نشہ آپ کے سروں پر چڑھا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ بچے ہیں، آپ جو کر رہے. کل کو یہی لوگ ہوں گے، ان پر سخت وقت آئے گا تو یہی کہیں گے نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. کس قسم کی غلطی؟ غلطی ان سے تب ہوتی ہے جب ان کو اقتدار کے ایوان سے گھسیٹ کر باہر کر دیا جاتا ہے. جب اقتدار کے ایوان پر یہ براجمان ہوتے ہیں تو پھر سب غلطیاں بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہے. 2 نمبر لوگ کے ساتھ یہی ہوتے ہیں. خیر، ایک اور خبر آخر میں آپ کو بتاتا چلوں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیون لائن سرحد ایک لکیر ہے. ملا یعقوب انہوں نے کہا، یہ بڑا ایک ہو شبہ بیان ہے. خواجہ آصف کو خاص طور پر اس پر اپنا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے وہ کن چیزوں پر دھیان رکھ رہے ہیں تو ان کو اس طرف ذرا دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پڑوس ملک سے آپ کے لیے کیا پیغامات آ رہے ہیں. اور یہ بڑا ڈینجرس قسم کا بیان ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں جس قدر موومنٹ یہ وغیرہ چلتی ہیں اور وہاں سے اس قسم کا بیان آنا، تو یہ کوئی خوشائن بیان نہیں ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو طالبان جیسے جیسے مضبوط ہوں گے افغانستان میں تو پھر ان کی توجہ جو ہوگی وہ پاکستان کی طرف ہوگی. اللہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.